الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين والأولين والآخرين والطيبين الطاهرين سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم وشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا محبت نہ مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين کسی نالی وفا نہ کیتی تے اس دنیا بے اعتباری تے نہ کوئی محبوب ریا اتھے تے نہ کسی دی سرداری تے کسی دے اتھے پیر نہ لگے تے سب ٹر گئے وارو واری
میں اتھے اے دل نہ لاوی نہیں تے روسے جاندی ہوئے واری انتہائی قابل قدر قابل سب احترام عزت مآب میرے ہم نشین ہر دل عزیز ہر عالم دین قبلہ محترم قاری عبدالقدیر صاحب خطیب جامع مسجد گلی گاؤں حاضرین محفل بزرگوں نوجوان ساتھیوں سناخان مصطفیٰ عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ آج کی ہماری یہ ایصال ثواب کی محفل ہمارے محترم بھائی قدیر صاحب کے برادرم بھائی مرحوم و مغفور محمد شفیق اور عبد الوحید اور محمد سہیل کے والد محترم کہ ایصال ثواب کی یہ محفل ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں، دعائے مغفرت پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس کی روح کو جو تحفہ بھیجنے والے ہوتے ہیں، روح کو جو سکون دینے والے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے میرا اللہ جو اس کو قبر میں پہلا تحفہ دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کا اللہ ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اس کا ایک درجہ سبحان اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا اور اس پر بسنے والے انسان بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ ایک رات یقیناً ایسی آئے گی جو ہم سب کو قبر میں سلا دے گی۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ اگر کسی کو شک ہو تو قرآن پاک کو کھولیں اور سورہ آخری پارے کی سورۃ الحاقہ سورۃ تکاثر کا مطالعہ فرمائیں، سبحان اللہ، جس میں اللہ بار بار قبر کی یاد دلا رہا ہے۔ ایک بزرگ کسی قبرستان سے گزرے، وہاں رک کر سورہ فاتحہ پڑھی، الحمد شریف پڑھی اور قبرستان والے کی روح کو بطور تحفہ ایصال کر دی۔ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ وہ سورت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر قرآن کو مختصر پڑھنا ہو تو کیا پڑھے؟ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ پورے قرآن کا اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کیا حضور اور مختصر کر، آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اللہ پورے قرآن کا اجر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس کو 4 آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک پڑھنے کے برابر اللہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے اس نیک بندے نے سورہ فاتحہ پڑھی اور قبرستان والے کو روح کو ایصال کر دی اور مخاطب ہو کر کہا قبرستان والوں خوش قسمت ہو، میٹھی نیند سو رہے ہو، دنیا کی بہاریں، دنیا کے سفر رب بار بار عطا کرتا ہے، زندگی کا سفر رب صرف ایک بار عطا کرتا ہے۔ تو آگے سے آواز آئی خوش قسمت تو تم ہو جو میٹھی نیند سو رہے ہو، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ 14واں پارہ سورہ نحل کے اندر میرا اللہ فرماتا ہے اعمال صالح کرنے والا مرد ہو یا عورت، اللہ نے فرمایا شرط رکھی ہو وہ مومن، وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، مرنے کے بعد، اس زندگی کے بعد میرا اللہ اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 4 سوال کیے۔ یا اللہ زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی، پہلا سوال کیا۔ نبی کا اپنا خیال ہے، نبی کا اپنا مقام ہے، نبی کا اپنا طرز عمل ہے۔ عرض کرتے یا اللہ زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی۔ دوسرا سوال کیا یا اللہ صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی۔ تیسرا سوال کیا یا اللہ امیری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی۔ اور چوتھا سوال کیا یا اللہ جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام، تو نے پہلا سوال کیا یا اللہ زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی، اے میرے کلیم اگر میں صرف زندگی کو بناتا اور موت کو نہ بناتا تو اللہ نے فرمایا صرف زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی، موت کو پیدا نہ کرتا تو میرا دیدار کیسے ہوتا؟ میرے نبی نے فرمایا موت ایک پل ہے، مرنے کے بعد محب اپنے محبوب سے ملتا ہے، طالب اپنے مطلوب سے ملتا ہے، غلام اپنے آقا سے ملتا ہے، بندہ اپنے خدا سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے رب نے فرمایا اگر زندگی ہوتی اور موت کو نہ بناتا تو میرا دیدار کیسے ہوتا؟ موسیٰ تو نے دوسرا سوال کیا یا اللہ صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی، فرمایا اگر صرف صحت ہی ہوتی بیماری کو پیدا نہ کرتا تو مجھے یاد کون کرتا؟ بندہ جتنا بھی بیمار ہوئے نا یا خدا یاد آنا یا ماں یاد آنی، کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا سوال کیا تو نے صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی، اے میرے پیغمبر اگر میں صرف صحت کو بناتا اور بیماری کو نہ بناتا تو مجھے یاد کون کرتا؟ اور تو نے سوال کیا یا اللہ امیری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی، اے میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ اگر صرف امیری ہوتی غریبی کو نہ بناتا تو میرے در پہ ہاتھ کون پھیلاتا، مجھ سے مانگتا کون؟ فرمایا چوتھا سوال تو نے کیا یا اللہ جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتی، اے میرے پیغمبر اگر میں صرف جنت کو پیدا کرتا جہنم کو نہ بناتا تو مجھ سے ڈرتا کون؟ یہ دنیا دار العمل ہے، اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے زندگی اس لیے نہیں دی کہ ایسے ہی حیوانوں کی طرح زندگی گزار کے میرے پاس آ جاؤ، اللہ فرماتا میں نے زندگی اس لیے دی ہے کہ تمہیں پرکھوں، تمہیں آزماؤں، تمہیں دیکھوں، تمہارا امتحان لوں تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اقبال کہتا ہے اچھے عمل کر لے 4 دن کی زندگانی میں، سدا تجھ کو رہنا نہیں اس دار فانی میں۔ عزت والی او ذات، برکت والی او ذات، کرم والی او ذات، شان والی او ذات، جدے قبضہ قدرت میں ساری کائنات، جڑا ملکہ دا مالک تے جڑا اعلان بے کردے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میری کریم نبی دے غلاموں میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے دلدار دلان دے تے وطنوں چک مہارا تے اجڑی بستی آئی نظیری آوے تے کنڈ دیتی جد یاران تے میاں صاحب فرما دینے باغ تیرا باغیچہ تیرا تے تو بغاندہ سائی اور جس دم دی میں لوڑی چڑھے تے او دم دس دا نائی
نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والے مرد و عورت، اللہ فرماتا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا کس سے ڈرو؟ اللہ یرا خاموشی نال بیٹھے ہو، خیر کوئی گل نہیں، پٹرول حکومت نے ہتھ تے ذکر نے ثواب دینا اللہ نے ہتھ تے، اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ اتنا بڑا صاحب میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہ قیامت والے دن نا جڑے جنت دے درجے ہوسن، ہر بندہ ایک تھلے ہوسی، دعا ہوتے ہوسی تے نبی پاک فرمایا کہ جدوں کروٹ بدل سی نا تے اتنی پیاری خوشبو آسی تے تھلے درجے والا اوتے درجے والے کو پوچھی یار بڑی پیاری خوشبو آ رہی کدھروں آ رہی؟ او کہ جواب مل سی نے دنیا تے ایک بار سبحان اللہ زیادہ آکھے تسی بھی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین، اے لوگوں اے ایمان والے ہو، اللہ فرماتا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میرا اللہ فرماتا حق تقاتہ ہی، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ میرا اللہ فرماتا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور جب بھی مرنا میرے نبی دا غلام ہو کے مرنا، مومن ہو کے مرنا، مسلمان ہو کے مرنا۔ میں تو انو جگان واسطے شیر پر لگا میں میرے ویرو جاگ کے بے ہو۔ اقبال نے قلم اٹھایا، اقبال کہنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا۔ ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک پہ اپنا یہ تن من دل فدا کرنا۔ میری کریم نبی دے غلاموں، شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی آخری وقت ہے غلاموں نو قریب بلا کے کہتے ہیں میرے غلاموں، جدو میری روح میرے جسم تو نکل جائے، قفس انسری سے پرواز کر جائے، میرے غلاموں میری جنازے کے بعد جب منو قبرستان لے جایا جائے، قبر اندر لے جایا جائے، میرے غلاموں میری قبر نساں میں گہری رکھنا، میری قبر نساں میں کھلی رکھنا۔ غلام عرض کرتے میں آقا قبر نساں میں تے بڑی تنگ ہوندی ہے، بندہ کروٹ نہیں لے سکتا، ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ عرض کی تھی میرے غلاموں میری قبر نساں میں گہری رکھنا، کیونکہ میں سنیا ہوتے ودوحا نے چہرے والا نبی آوے گا، ہوتے ودوحا نے چہرے والا نبی آوے گا۔ میرے ویرو اس مرن تو بعد موت تو بعد ساری دنیا قبر وچ سلا کے واپس آ جاندی ہے، ماں نہیں آئے گی، ابا نہیں آئے گا، بھائی نہیں آئے گا، کوئی یار نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا۔ میرے ویرو جتھی کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا، جتھی کوئی نہیں آوے گا اتھے کملی والا آوے گا، تے آ کملی ہیٹھ چھپاوے گا، تے ہر دکھ آنے بچاوے گا، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اشرا احمد رضا فاضل بریلوی فرمانے میرے غلاموں میری قبر نساں میں گہری رکھنا، میں سنیا تے کملی والے نبی نے آنا ہے، ودوحا نے چہرے والا نبی آوے گا، ودوحا نے چہرہ ہوئے گا، واللیل زلفاں ہون گیا، الحم نشرح سینہ ہوئے گا، یاسین دے دندان دی چمک ہوئے گی، ما زاغ البصر ما طغیت نگاواں ہون گیا۔
کملی والا نبی آوے گا ادھر منکر تے نکیر این آنگے آ کے سوال کرنگے من ربو کا ما دینو کا من رسولو کا احمد رضا خان فاضلی بریلوی فرما دین جدو منکر تے نکیر سوال کرنگے میں کہاں گا منکر تے نکیر تسی کہندے ہو تہاڈا رب کون ہے تہاڈا رسول کون ہے تہاڈا دین کی ہے سامنے وضحا والا چہرہ ہوئے گا واللیل لیاں زلفاں ہون گیا تے میں کملی والے آقا نا چہرہ ویکھ کے کہاں گا دیکھو ہویا چالن نور اجالا دیکھو آ گیا کملی والا ہویا چالن نور اجالا دیکھو آ گیا کملی والا آیا امت دا رکھ والا سونا کالیاں زلفاں والا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار تو قربان جاواں زندگی مبارک کے آخری ایام میں آپ نے اپنا سر اپنی پیاری بیٹی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں میری بیٹی عائشہ جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے نا کفسی انسری تو پرواز کر جائے میری بیٹی میرے تندے کپڑے اتار لینا انہیں دھو لینا انہیں کپڑوں میں ابو بکر کو خلیفۃ المسلمین کو 40 لاکھ مربع میل کی شہنشاہ کو کفن دے دینا حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرما دیے نے ابا جی آپ قریشیوں کے اتنے بڑے قبیلے کے سردار ہیں آپ کو نئے کپڑے کا کفن دیں گے آپ کو نئے کپڑے کا کفن دیں گے صدیق اکبر نے فرمایا یار غار نے فرمایا میری بیٹی عائشہ مرنے کے بعد تم لوگ مجھے قبر میں اتار دو گے ارے نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہوتے ہیں تے میاں صاحب نے قلم اٹھایا عارفی کھڑی بولے تاجدارے کھڑی بولے میاں صاحب فرما دینے نہ کر سجنا میری تے نہ تیری نہ میری 4 دنوں دا آئے دنیا میلا تے پھر مٹی دی ڈیری آخری وقت آیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ کو بلایا اور کہتی کہ اے علی المرتضی جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے غسل اور کفن کے بعد میری جنازے کی چارپائی اٹھا کر رسول اللہ کے روضے مبارک کے سامنے لے جانا رسول اللہ کے روضے مبارک کے سامنے لے جانا اور زبان حال سے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کا یار آیا ہے اگر دروازہ کھل جائے مجھے سرکار کے قدموں میں دفن کر دینا اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا وصیت کے مطابق مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے غسل دیا غسل دین تو بعد کفن پہنایا جنازے کی چارپائی اٹھا کر رسول اللہ کے روضے مبارک کے سامنے لے گئے سبحان اللہ میرے آقا کے روضے مبارک کے سامنے لے گئے اور روضے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر ان جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر زبان سے حال سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کا یار آیا ہے سبحان اللہ آپ کا یار آیا ہے زبانی زیر سے عرض کرنے کی دیر تھی زبان حال سے صدا بلند کرنے کی دیر تھی میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کرنے کی دیر تھی اندر میرے کریم نبی کے روضے مبارک کا دروازہ کھل گیا میرے آقا کے روضے مبارک کا دروازہ کھل گیا اندر سے آواز آئی روضے کی جالیوں سے آواز آئی یار کو یار کے پاس لے آؤ
نہیں آواز آنی حضور نے محبت نہ پہرا دینا پینا حضور نے محبت زندگی گزارنی پینی حضور نے محبت کرنی پینی میاں صاحب فرماندے نے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے تے گھر بیٹھے سجن نہیں ملدے تے بن تکلیفاں آئے او نہیں ملدے جڑے ہوندے محرم دلاں دے میرے ویرو رمضان نہ موقع قریب آ رہا عید نہ چند چڑھیا بابے فرید نوجوان آواز دی بابا مبارک کو بھی عید نہ چند چڑھ گئے بابا مبارک کو بھی عید نہ چند چڑھ گئے بابے فرید نے گل سنی نا چیخ نکل گئی بیک ماری نوجوان پوچھا بابا روندا کیوں میں تینوں خوشی نہیں خبر سنائیے بابے فرید نے کہا پترا میں تیری گل سن لئی پر میرا رونا تو نہیں سمجھیا عرض کیتی بابا تو کیوں پہ روندے عرض کیتی پترا میں روندا تا پیا کہ عید آئی پر میرا ماہی نہیں آیا میرے کریم غربی دے غلام آج پوچھنا بھائی کبیر کولو بھائی شفیق نے بچے کولو آج ساری دنیا موجود ہے پر باپ نظر نہیں آ رہا بابے فرید نے کہ عید آئی پر میرا ماہی نہیں آیا لوگوں خیر ہوئے ادھی دم دی لوگاں پائیاں زری تے پوشاکاں میری کسی چیز تے نظر نہیں جم دی ارے خوشیاں والے عید مناون تی میں رات گزاری غم دی غلام فریدہ بد کملی والے دے میری عید نیا کسے کم دی قبر نے اندر کملی والا نبی آوے گا اللہ نے کرنا دروازہ کھول جائے گا تے بے فرید نے عید ہو جائے گی میرے کریم نبی کے غلاموں یہ زندگی اللہ نے ہمیں تھوڑے سے ساتھ دی ہے یہ زندگی کو غنیمت جانو اور حضور سے محبت کرو حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھو نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کرو اپنی زندگی کو قرآن اور قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈال کر قبر میں جاؤ تاکہ جب قبر میں جائیں رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہو منکر اور نکیر سوال کریں تو میرے کریم نبی فرمایا یہ تو میرا غلام آ رہا ہے یہ تو میرا غلام آ رہا ہے اس لیے میرے کریم نبی کے غلاموں یہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی جملے پیش کیے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اقبال کہتا ہے گر ارض و سما کی محفل میں لولاک کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں اگر فکرہ ہوتا سرائکی کا تو یوں کہتے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ حقیاں کتھے جان لڑیاں اگر فکرہ ہوتا عربی کا تو یوں کہتے گر ارض و سما کی محفل